وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 2013 کے الیکشن مہم کے دوران انہوں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا کہ 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ ان کی اخلاص میں کہی ہوئی بات پر ان کا بہت مذاق اڑایا گیا تو اللہ سے دعا کی کہ ان کی عزت رکھے، اور حکومت نے نواز شریف کی قیادت میں 2018 میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جناح میڈیکل سینٹر اسلام آباد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایک نام نہاد منصف نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009 10 11 آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے۔ وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا۔ میں نے جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی، انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے۔ شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو جذبات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا، بہت مذاق اڑایا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے، اے مولا عزت رکھ لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی۔ یہ ایک دلخراش واقعہ ہے تاریخ کا کہ کس طرح ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حالانکہ پی کے ایل آئی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے، اور اس کی تباہی میں اس منصف نام نہاد منصف نے کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تو وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ نون لیگ چھوڑنے والے آصف کرمانی نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کو بے بس کر دیا گیا ہے، نواز شریف اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ آصف کرمانی کی گفتگو کے بارے میں مزید جانیں گے۔ جی نیوز کی نمائندہ ام فروہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ام فروہ بتائیے گا کیا کہنا تھا آصف کرمانی کا؟ جی بالکل، نون لیگ چھوڑنے والے ڈاکٹر آصف کرمانی کی جیو نیوز سے گفتگو ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے اس بات کا کہا ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ نواز شریف کو بے بس کر دیا گیا ہے، اور جس طرح سے پہلے جن نواز شریف کو وہ جانتے تھے اب وہ بالکل ویسے نہیں ہے۔ اور نواز شریف کا پہلے بھی میں احترام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، اور میں کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرنا چاہ رہا۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی تھا کہ جی مسلم لیگ نون میں پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے بندے آ گئے اور یہ نون لیگ کے چہرے نہیں ہیں، اور 20 سے 18 سال انہوں نے جماعت کو دیے ہیں اور جماعت کو چھوڑتے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیدائشی وہ مسلم لیگی ہیں اور مسلم لیگ کے گھرانے کے ممبر بھی بن کر ہی وہ مرنا چاہتے ہیں، اور اس کے چونکہ نواز شریف کے وہ بہت قریبی ساتھی رہے ہیں اور انہوں نے جو جتنا اس پارٹی کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سب اچھا نہیں ہے، پبلک میں آ کر دیکھیں، اور اپنا گھر یعنی پیپلز نون لیگ کو چھوڑتے ہوئے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنا ایک وفادار ساتھی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے مسلم لیگ نون نے۔ تو یہ گفتگو جو ہے جیو نیوز سے انہوں نے کی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ام فروہ۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی رہنما شفقت محمود نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں شفقت محمود نے کہا کہ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے سیاست سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی باقی عمر تحریر اور تدریس کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ نہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے، نہ کسی اور پارٹی میں جانے کا ارادہ ہے۔ سیاست سے علیحدگی کا اعلان وقت اور عمر کے تقاضے کی وجہ سے کیا ہے۔ وہ بانی پی ٹی آئی کے مشکور ہیں جنہوں نے انہیں خدمت کا موقع فراہم کیا۔ وہ پی ٹی آئی اور حلقے کے ووٹرز کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے 2 دفعہ شرف نمائندگی بخشا۔ بنگلہ دیش میں متنازع کوٹا سسٹم کے خلاف طلباء کا احتجاج رنگ لے آیا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا 7% تک محدود کر دیا۔ علیحدگی کی تحریک میں حصہ لینے والوں کے خاندانوں کا سرکاری ملازمتوں میں 30% کوٹا بحال کرنے کا ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ 93% سرکاری ملازمتیں اوپن میرٹ پر ہوں گی۔ 5% 71 کی جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں کے خاندانوں کو، جبکہ 2% ملازمتیں دیگر کیٹیگریز کو ملیں گی۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ڈھاکہ یونیورسٹی سے شروع ہونے والا احتجاج ملک گیر رخ اختیار کر گیا تھا۔ ایک ہفتے کے دوران احتجاج اور سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 133 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے فوج کو طلب کر کے کل سے کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔
4 روزہ میچ میں پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش اے کو جیت کے لیے 428 رنز کا ہدف دے دیا۔ پاک شاہینز نے دوسری اننگز 226 رنز 3 کھلاڑیوں آؤٹ پر ڈکلیئر کی۔ عمیر بن یوسف کی سینچری، مبصر خان نے 95 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش اے نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 20 رنز بنا لیے۔ ڈارون میں جاری میچ کے تیسرے دن فاسٹ بالر خرم شہزاد کی تباہ کن بولنگ کے باعث بنگلہ دیش اے کی پہلی اننگز 266 رنز پر سمٹ گئی۔ شادمان اسلام 88 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے۔ خرم شہزاد نے 72 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان شاہینز نے دوسری اننگز 201 رنز کی برتری کے ساتھ شروع کی اور 3 وکٹ پر 226 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی۔ عمیر بن یوسف 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ مبصر خان 95 رنز بنا سکے۔ بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 428 رنز کا ہدف ملا اور کھیل کے اختتام تک اس نے بغیر نقصان کے 20 رنز بنا لیے۔ میچ کے آخری دن بنگلہ دیش کو مزید 408 رنز بنانے ہیں۔ امریکہ میں جاری جونز کریک اوپن اسکواش کا فائنل پاکستانی پلیئر عاصم خان اور اشرف عرفان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں عاصم نے نائجیریا کے پلیئر اور اشرف عرفان نے امریکی کھلاڑی کو شکست دی۔ جارجیا میں جاری جونز کریک اوپن اسکواش کے سیمی فائنل میں پاکستان کے عاصم خان نے نائجیریا کے کھلاڑی کو 2 کے مقابلے میں 3 گیم سے ہرا دیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں اشرف عرفان نے امریکہ کے نکولس کو اسٹریٹ گیمز میں 3-0 سے شکست دی۔ دوسری جانب ورلڈ جونیئر ٹیم اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 2-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ نواز اور حمزہ خان نے کامیابی حاصل کی۔ آسٹریلیا میں موجود پاکستانی اسکواش پلیئر ناصر اقبال نے تسمینین اوپن ٹورنامنٹ بھی جیت لیا۔ ناصر نے فائنل میں سوئٹزرلینڈ کے ڈیوڈ بارنیٹ کو 3-1 سے ہرا دیا۔ یہ رواں ماہ ناصر اقبال کی آسٹریلیا میں تیسری کامیابی ہے۔ نیشنل ویمنز فٹ بال کلب چیمپئن شپ کے پہلے ہی میچ میں گولز کی برسات ہو گئی۔ لاہور کے کلب نے لیا کے کلب کے خلاف 21 گول داغ دیے۔ نیشنل ویمنز فٹ بال کلب چیمپئن شپ کے میچز لاہور، کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ میں شیڈولڈ ہیں۔ پنجاب اسٹیڈیم میں ہونے والے لاہور مرحلے کے پہلے میچ میں لیا کی ینگ رائزنگ اسٹار اور لاہور کی TWK کلب مد مقابل تھے۔ میچ میں مقامی کلب کے سامنے حریف ٹیم بے بس دکھائی دی۔ TWK نے 1-1 کر کے 21 گول داغ دیے۔ اس سے ہماری کوارڈینیشن کیمسٹری ایز پلیئرز آپس میں بہت زیادہ بڑھے گی اور یہ ہمیں آگے بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ ایسے ایونٹس ارینج کیے اور آگے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے ایونٹس ہو تاکہ ہمیں ایکسپوئر ملے۔ ہماری مین موٹیویشن بھی یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ کرنا ہے۔ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے ہم اس سے بھی اچھی محنت کریں گے اور ہم کھیل کر دکھائیں گے۔ ہماری ٹیم کے جو بچی ہیں بہت کم ایج کے ہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان کی ایج کے مطابق ان کی گیم امپروو کروائیں گے۔ فاتح ٹیم کے کوچ کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں نے ایونٹ کے لیے بہت محنت کی ہے۔ لیا کے کلب کے کوچ محمد عارف کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کا دور دراز علاقوں سے تعلق ہے۔ کھلاڑی محنتی ہیں اور فٹ بال کا شوق بھی ہے۔ لیا جو ہے پنجاب کے دور اندیش ضلعوں میں آتا ہے، تو وہاں پہ ان کو کوئی کمپٹیشن نہیں ملتا۔ کمپٹیشن ملیں گے تو پلیئر اچھے ہوں گے، تو اس لیے ہماری جو پروگریس تھی ان سے کم تھی کہ ہمیں میچز زیادہ سے زیادہ ملیں۔ ہمارے مارننگ اور ایوننگ میں لاسٹ کوئی 20-25 دن سے ہمارا ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے، تو الحمدللہ آج بچوں نے اچھا کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمیں کامیابی ملی ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سمیت دیگر بلند ترین پہاڑوں کی مہم جوئی کرنے والے کوہ پیماؤں کو مسلسل خراب موسم کا سامنا ہے۔ K2 پر پاکستانی خواتین کوہ پیما کیمپ 1 میں رات گزار کر واپس بیس کیمپ پہنچی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نثار عباس۔ میرے ساتھ اس وقت اٹیلین پاکستان K2 جوبلی ایکسپیڈیشن کے ممبر سمانہ اور ندیمہ یہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے کل رات جو ہے وہ 6070 میٹر کی بلندی پر کیمپ 1 میں گزاری اور آج صبح وہاں سے یہ لوگ روانہ ہوئے تھے اور 5 گھنٹے میں اب بیس کیمپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں سمانہ کل رات کیسی گزری وہاں پہ؟ کیا طوفانی ہواؤں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہوائیں چل رہی تھی۔ جب ہم جا رہے تھے تو تب موسم صحیح تھا، جو ہی ہم پہنچے تو موسم ایک دم سے تبدیل ہوا، بہت ایکسٹریم وینڈ چل رہے تھے اور ساتھ میں برفباری بھی ہو رہی تھی۔ اچھا، 18,000 کی بلندی پر جو ہے جانے اور اترنے کے لیے آپ کو کس طرح کی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ندیمہ آپ بتائیے۔ پہلے مجھے لگا کہ K2 جو ہے ایسے ہی برفتے ہیں، لیکن کل جب میں نے دیکھا ABC سے کیمپ 1 وہاں پہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ٹیکنیک یوز ہوتا ہے، لائک اپنے کرمپونس کس طرح لگانا ہے اور دوسرا یہ کہ
جھومر کا استعمال، اپنا سیفٹی کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ 50 میٹر 1000 میٹر کے بعد جو ہے وہ اپنا سیفٹی چینج کرنا ہوتا ہے.